بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کی جے آئی ٹی میں پیشی سیلف ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن اس وقت ایک طوفان مچ گیا جب اس حوالے سے ایک تصویر، جسے پہلے مبینہ تصویر کہا گیا، کافی لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ واقعی اصل تصویر ہے، لیکن بعد میں کنفرم ہوا کہ یہ اصل تصویر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے کی تصویر لیک ہوئی اور اس حوالے سے مختلف آراء آ رہی ہیں۔ حکمران جماعت کے جو نمائندے ہیں وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تضحیک کا نشانہ بنایا جانے کی غرض سے تصویر لیک کی گئی، تذلیل کا نشانہ بنایا جانے کی نیت سے یہ تصویر لیک کی گئی۔ اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں مظلوم بننے کی نیت سے تصویر لیک کی گئی حکمران جماعت کی جانب سے، سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور ایسے میں ایک الزام پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینئر رہنما ہیں علی زیدی صاحب، ان پر لگا کہ شاید پہلے تصویر انہوں نے ٹویٹ کی تھی، اگرچہ ہمارے خیال سے فیکچولی تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ہے کیا؟ تصویر آئی کیوں؟ تصویر کون سامنے لایا؟ تصویر سامنے آنی چاہیے تھا یا نہیں؟ اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہے؟ سب پہ بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز علی زیدی صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام وسیم۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تصویر کہاں سے موصول ہوئی تھی، اس کو آپ نے ٹویٹ کیا؟ وسیم، ایکچولی یہ تصویر میرے ٹویٹ کرنے سے پہلے آلریڈی ٹویٹر پہ 3 4 5 لوگوں نے کر دی تھی، بلکہ 1042 پہ پہلی دفعہ ہوئی۔ صحیح ہے۔ اور اگر آپ بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں یہ آلریڈی آ گئی تھی۔ جو سوال یہ ہے کہ اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کی، لیکن میری ٹویٹ کے اوپر اتنی آئی گیس کیوس کیوں مچ گیا سارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو میں نے ٹویٹ میں سوال لکھا یا جو درخواست لکھی یا جو خواہش لکھی، اس کی وجہ سے یہ زیادہ زور سے لگی ہے نون لیگ کو، اور وہ یہ تھی کہ جو یہ جے آئی ٹی کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ہوتی رہی ہیں، اور ہم تو اٹینڈ کرتے رہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگز، ہم تو اسلام آباد میں تھے اور ہم اٹینڈ کرتے رہے، جو اندر سپریم کورٹ میں ہو رہا ہوتا تھا اور جو باہر آ کے یہ موٹو گینگ بات کرتی تھی وہ ایبسولوٹلی اس کے اپوزٹ تھا، مطلب وائٹ لائز سے ٹوٹلی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اور کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کیس بھی نہیں ہے تو اس کو ایئر کر دیں، لائیو ختم کریں مسئلے کو۔ اور اس کی اگزامپل میں کوٹ یہ کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں امریکہ کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ اس نیشنل سیکیورٹی بریچ کا کیا ہے کہ امریکنز یہ سمجھ رہے ہیں، وہاں ایک انکوائری چل رہی ہے کہ یو ایس الیکشن میں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے اس میں رشین انوالومنٹ تھی کسی نہ کسی طرح، تو وہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن کی انکوائری میں وہ آن لائن لائیو جا رہا ہے۔ اصل تکلیف کس بیان پر، کس بات پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اصل جو تکلیف ہوئی ہے نون لیگ کو وہ اس پہ ہوئی ہے کہ کیونکہ میں نے یہ ایک خواہش ظاہر کی ہے، یا میں نے ایک ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتا، آپ دو چھوٹے سے آدمی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر نکل کے جو اب تو خیر جے آئی ٹی کے اندر کوئی نہیں جاتا، لیکن سپریم کورٹ بھی ہم دیکھتے تھے یہ باہر نکل کے اتنا جھوٹ بولتے تھے، سفید جھوٹ بولتے تھے، اندر کچھ ہو رہا ہوتا تھا باہر کچھ بول رہے ہوتے تھے، اور اس کا پتہ چل گیا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے۔ ابھی بھی جے آئی ٹی کے باہر اس ملک میں کمال ہے کہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ وکٹری کا سائن دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جے آئی ٹی کو ایئر کرتے ہیں، دنیا دیکھے کیا ہے، اس میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تو ہے نہیں، اور امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے آج، وہاں تو نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے جو کہ ان کے الیکشنز کے اندر وہ کہتے ہیں رشین انوالومنٹ ہوئی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کی ون کے اوپر۔ ابھی تو زیر بحث تو تصویر ہے نا، آپ کے خیال میں تصویر کو اس طرح لیک ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ اس کی محافظ ہے، جوڈیشلی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر باہر سارا ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ منسٹری آف انٹیریئر سے پوچھیں گے کیسے لیک ہوئی۔ تو ایک چیز جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا لیک ہونا اچھا نہیں، آپ نے اس کو ٹویٹ کر کے مزید پروان چڑھایا، مزید مشہور کیا اس کو۔ مجھے بتائیے وسیم بدامی، ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی کی تصویریں کس نے لیک کی؟ یونس حبیب کی کس نے لیک کی؟ کلبھوشن کی، اجمل پہاڑی کی، رحمان ڈکیت کی، وہ ایم کیو ایم کے باقی ٹارگٹ کلرز کی، یہ کون لیک کرتا تھا؟ یہ سب غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ سولت مرزا کی پوری ویڈیو ہی لیک ہوگی، کون کرتا تھا یہ؟ ہاں تو یہ سب غلط ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں سب غلط ہے؟ میرے نظر میں تو جے آئی ٹی کو کھلا دکھانا چاہیے ٹی وی کے اوپر، صاف دکھائیں، سب کچھ کلیئر کریں، کلیئر، اس میں کوئی نیشنل سیکیورٹی۔ یہ تو بالکل صحیح، یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن اجمل پہاڑی سے لے کے حسین نواز صاحب تک اندرونی تصاویر، ویڈیوز، کلپس کا آنا آپ غلط سمجھتے ہیں اصولی طور پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آنی چاہیے، لیکن اس تصویر میں کوئی ایسی وہ بیٹھے ہوئے کوئی ان کے اوپر ظلم تو نہیں ہو، تشدد تو نہیں ہو رہا، وہ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے، اب ہمیں نہیں پتا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے سامنے، وہ تو ایک ایسی تصویر ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے، یہ بھی نہیں پتا کہ ریئل ہے کہ نہیں۔ میرا تو تصویر کے ساتھ میرا موقف یہ تھا کہ یہ نہ ہو تو آپ لائیو دکھائیں، ختم ہو جائے گا مسئلہ، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں تصویر کون سامنے لایا؟ جو بینیفیشری ہے، جو جے آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں، وہ نون لیگر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ بٹی صاحب سے پوچھتا ہوں ذرا، بٹی صاحب بھی ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بٹی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سر یہ تصویر کون سامنے لایا اور اس سے کس کو فائدہ ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے, تصویر میری نظر میں اتنا ایشو نہیں ہے. یہ وہ جے آئی ٹی ہے. جب 5 جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا تو مسلم لیگ نون کے ہمارے رہنما وکٹری کرتے ہوئے آئے تھے کہ جس کے تحت یہ جے آئی ٹی بنی. تصویر وہ سامنے نہیں آنی چاہیے تھی. بینگ اے جرنلسٹ میرا ایک رائے ہے نہیں آنی, لیکن آپ ہی کہیے وہ ایشو نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون اس کو کیش کرا رہی ہے. بھائی تصویر میں کیا ہے؟ کیا کوئی ترابیہ پڑے حسین نواز جس کو کوئی پتھر خدا نہ خواستہ مار رہا ہے؟ جے آئی ٹی میں پیش ہونے گیا ملزم ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور کیا ادھر گلاب کے ہاتھ ڈالتے ان کو کیا کرتے؟ اس کو نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن اور آپ کی رائے کیا ہے کہ تصویر سامنے کون لایا ہوگا؟ یقینی بات ہے یہ مقام صرف اور صرف حکومت کر سکتی ہے. نہار ہاشمی کے الفاظ کس کے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے. دانیال عزیز, طلال چودھری کیا کر رہے ہیں؟ صرف ان کی اس وقت بجائے پاناما ایشو پہ منی ٹریل دینے کی بجائے کنٹروورسی پیدا کرنا, آٹا گوندی ہزنی کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرنا. میرا خیال ہے مسلم لیگ کسی نہ کسی طریقے سے جے آئی ٹی کی ٹیم سے فرار چاہتی ہے اور ہننے بہانے سے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہ تاکہ اتنی کنٹروورسی پیدا کی جائے کہ کوئی جے آئی ٹی کا یا جج صاحبان اس کو سننے سے انکار کر دے. اس تصویر کے آنے سے فائدہ اور نقصان کس کو ہوا؟ نہیں, فائدہ نقصان نہیں ہوا. ایک پراپوگنڈا کرنے کا مسلم لیگ نون کو موقع مل گیا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فائدہ ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو معصوم, قوم اس کو معصوم نہیں کہے گی جن کے اوپر اربوں روپے کا کرپشن کا ایلیگیشن اور الزامات ہو, جو نیوز لیگ کی رینج میں آئے ہو, انہیں معصوم نہیں کہا جا سکتا. ہاں, ایک ان کی اور ان کے جو سیاسی سرکاری درباریاں ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, اچھی موو ہے ان کی. اب آپ کے خیال میں جے آئی ٹی کا انجام کیا ہوگا بھٹی صاحب؟ جے آئی ٹی کا انجام کیا ہوگا؟ جے آئی ٹی 60 دن میں ان ایوری کنڈیشن, میرے خیال میں تو 60 دن بھی نہیں ہونے چاہیے. اعتزاز حسن کہتے ہیں 4 دن کا کیس ہے, 5 دن فیصلہ ہونا چاہیے. جے آئی ٹی کو جلد سے جلد اپنی فائنڈنگ سپریم کورٹ بھیجنی چاہیے اور انہیں میرٹ پہ فیصلہ کر دینا چاہیے. اگر منی ٹریل آ گئی ہے, بینکنگ ٹرانزیکشن آ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں آئی تو جو دو ججوں کا فیصلہ یہاں جو جج صاحبان بہتر سمجھے قانون کے مطابق فیصلہ دیں. علی زیدی صاحب, پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے نا جے آئی ٹی آزاد صاف شفاف ہے نا؟ دیکھیں جی, ہمیں تو لگ رہا ہے, اب اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو میں نہیں پتا, لیکن ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہم سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مانیں گے. سپریم کورٹ نے دو ججز نے ان کو مجرم بول دیا, 3 نے ملزم بول دیا, ملزم بول کے جے آئی ٹی بنا دی. جے آئی ٹی کے اندر ان کی تشویش ہو رہی ہے, تشویش ہو کے سامنے آ جائے. ہمارا صرف ایک ہی چیز تھی جو ہم نے پہلے دن بھی کی تھی کہ اس کو پبلک کریں. وہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں آنریبل ججز سپریم کورٹ کے. لیکن میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا وجہ سے یہ جو باقی ساری ڈرامہ چلتی ہے نا ان کی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جھوٹ بولتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, بالکل ہی. اور آپ بول دیں گے جی وسیم مدامی کا شو 11 بجے نہیں ہوتا, دن میں 9 بجے ہوتا ہے, اور آپ یقین کریں بس ان کو, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کلیئر کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی لے آئے سسٹم میں. اور آج تو بڑا مزہ آیا نا وسیم, آج تو بہت مزہ آیا. آج تو قطری نے کہہ دیا میں آ ہی نہیں رہا, اور ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ قطری نے آئے گا, چھت قد دو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دو, تو وہ گیا ان کی منی ٹریل. اصل منی ٹریل تو کیا ہے؟ اصل منی ٹریل تو اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اصل منی ٹریل تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے حدیبیہ ملز کی. اصل تو وہ ہے جہاں پہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ کراؤن وٹنس بنے تھے وہ. اب وہ انشاءاللہ جے آئی ٹی کے سامنے اللہ کرے پیش ہوں, اور مریم بی بی بھی ہوں اور نواز شریف بھی ہوں, پتہ تو چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ کوئی قانون سے اوپر یعنی اس کا مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک, کل کا نہیں پتا چلے, لیکن آج تک وزیر اعظم اور ان کا گھرانہ کوشش ضرور کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی, لیکن اب تک جے آئی ٹی پہ یا عدالت پہ کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہو نہیں پائے ہیں ابھی تک. تو فرام دی آف سیٹ ایسا نہیں لگتا کہ عدالت کے اوپر کوئی اثر انداز ہو پائے ہیں. لیکن آنریبل ججز نے تو بالکل کلیئر, انہوں نے 2 لوگوں کو جے آئی ٹی پہ جو وہ انگلی اٹھائی تھی اور یا کوشچن کیا تھا, وہ بھی پٹیشن ان کی ریجیکٹ کر دی گئی ہے. سو دیئرفور ناؤ لیٹس ویٹ. میرا صرف کہنے کا مقصد جو میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں بڑے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اور بلکہ پارٹی کا بھی پہلے یہ تھا کہ کیوں نہیں یہ ایئر ہوتی, کیا اس میں چھپانے کی بات ہے؟ صحیح ہے. اب عارف حمید بھٹی صاحب, بس ذرا مجھے معلوم ہے علی زیدی صاحب کو جانا بھی ہے, بس کنکلوڈ کر رہا ہوں میں اس سیگمنٹ کو. آپ کو یہ لگتا ہے, یعنی اس سے آپ نے کیا انٹرپریٹیشن لی کہ وہ جے آئی ٹی کے اراکین جن کے بارے میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو نواز شریف صاحب کے ملازم ہوں گے, یہ دروازہ کھول کے حسین نواز کو ریسیو کرنے آئیں گے, سلوٹ ماریں گے, ان کے بارے میں حسین نواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس پر بھی اعتماد نہیں اور اس پر بھی اعتماد نہیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کی موجودگی میں ان کے خلاف یا ان کے خلاف بچوں کے خلاف انکوائری کرنا آگ پہ چلنے کے مترادف ہے. میں اس بات میں مجھے کوئی شبہ نہیں. ابھی تک آگ پہ چل رہے ہیں جے آئی ٹی کے لوگ؟ نہیں,
अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो सुपरविजन है उसकी वजह से कुछ बेहतर हुआ है। हाँ, मैं आपको इतला दे रहा हूँ, बीइंग ए छोटे से रिपोर्टर होने के, इन्होंने जेआईटी को हर किस्म का दबाव में लाने या ऑफर करने की कोशिशें की हैं। रिलायबल सोर्सेज कहते हैं वो अंडर प्रेशर आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता। उसी की ये खासी है कि ये तस्वीर बाहर आई है। इन्होंने हर मुमकिन रिश्तेदारों से, दोस्तों से दबाव डाला है और डाल रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब एक माइनर सा केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल पूछ ली और उसको 1 साल 2 माह लगा देंगे तो इबहाम पैदा होगा। जब इबहाम पैदा होता है तो फिर उसमें बहस की गुंजाइश निकल आती है। इसी तरह कभी तस्वीर निकल आएगी, कल को कोई एक आदि और बात निकल आएगी जिसको मुस्लिम लीग तूल लेगी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मियां साहब ने आज फैमिली में होने वाली मीटिंग में आइंदा रिजाइन के बारे में भी डिस्कस करने का उन्हें मशवरा दिया गया है। वो कबूल होता या नहीं होता मुझे नहीं पता। आज लाहौर में मियां साहब के मीटिंग हुई जो उसमें कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि सर लगता है जेआईटी से हम बच नहीं पाएंगे। मियां साहब कॉन्फिडेंस थे। अब क्या होगा ये हमें 7 जुलाई तक मेरा ख्याल इंतजार करना होगा। नहीं तो मतलब उनके जहन में क्या है कि अगर मियां साहब रिजाइन कर देते हैं तो इससे जेआईटी की तहकीकात पे क्या असर पड़ेगा? जेआईटी क्या फिर तहकीकात करना बंद कर देगी कि चलें अब आपके वालिद साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो चलें पानामा केस खत्म आज से? देखिए, उनका एक ख्याल है कि अगर वो रिजाइन देते हैं तो किसी ना किसी तरीके से, माजी में सुना है कि एनआरओ होते रहे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से ये यकीन दहानी ले ली जाए कि जेआईटी में अगर रिजाइन दे देंगे और मुस्लिम लीग नून से कोई और अहम रहनुमा को जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कहीं आ सकता है। तो भट्टी साहब मैंने ये सुना है, अगर आपकी एनआरओ वाली खबर सही है तो मैंने ये भी सुना है कि एनआरओ में एक तरफ तो सियासी क़यादत होती है, दूसरी तरफ तो कोई और होता है, तो फिर मतलब आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एनआरओ कभी भी एक पार्टी नहीं करती। ताकतवर कुव्वतें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, गैर मुल्की ताकतें भी आ जाती हैं, पाकिस्तानी ताकतें भी आ जाती हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि कोई एनआरओ करना भी चाहे तो कर नहीं पाता। अब हालात तो बज़ाहिर अच्छे नहीं हैं, लेकिन मियां साहब को मशवरा देने वाले उनकी जो किचन कैबिनेट है वो ओहदा छोड़ने पर तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कोई दरमियाना सा रास्ता निकाले। मैं बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि अब जेआईटी का फैसला आएगा और उसके कानून के मुताबिक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। लेकिन मियां साहब अपने हरबे तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत के, प्रेशर के, पैसे के, दोस्ती के, इंटरनेशनल प्रेशर के, ये सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं। अली जैदी साहब, बस फाइनली पीटीआई का इस वक्त ये मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शंस कॉल करें या रिजाइन करें, या बस ठीक है भाई अपनी टेन्योर पूरी करें, कोर्ट का सामना कर रहे हैं, कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का घर जाएं तो घर जाएं, कोर्ट का बैठे रहे, ठीक है। वसीम, असल में तो नवाज शरीफ को उस वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था जब उनके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे थे और इंटरनेशनल एक जर्नलिस्ट ने लगाए थे और वो एक उसमें पनामा लीक्स में, क्योंकि दुनिया भर में ही हो गया। लेकिन क्योंकि इदारे यहाँ एग्जीक्यूटिव के अंदर है और इदारों को ये कंट्रोल करते हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद ये इदारों को कंट्रोल कर देने की कोशिश करते रहे। आपको याद है इन्होंने नादरा का भी चीफ रात को फारिग कर दिया था जब रिगिंग का। तो ये तो इनकी बैटल रहती है तारिक, तो ये तो इनकी कांस्टेंट बैटल रहती है और ये हमेशा से, इसीलिए इनको सिसिलियन माफिया से या गॉड फादर की वो कोर्ट जजमेंट में लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, माफियासों वाली हरकतें हैं इनकी। या तो पीटीआई का अभी मुतालबा है कबल इस वक्त इंतखाबात का या नवाज शरीफ के इस्तीफे का? क्या इनके पास अपने अंदर लोग नहीं है कि वो कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन ले आए? तो इनको तो ये हट जाना चाहिए था, क्योंकि खुद कहते थे कि परवेज, क्या नाम है उनको, यूसुफ रजा गिलानी हटे जब उन पे चार्जेस लगे थे, तो आज अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते? ये तो मुनाफिकत हो गई ना। व्हाट इज गुड फॉर यू मतलब एंड शुड बी गुड फॉर एवरीबॉडी एल्स, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और अली जैदी साहब, एक व्हाट्सएप कॉल का जाना कि जिसमें कहना कि आप इसको नहीं इसको रख लें, ठीक है? ये इन्वेस्टिगेट करें। मेरे ख्याल में सारा ड्रामा है, वो लेटर भी ड्रामा, इसके नीचे कोई नाम ही नहीं लिखा। तो पता चाहिए सब जेआईटी को कंट्रोवर्शियल बनाने के हरबे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हैंड पिक किए जेआईटी के मेंबर्स, अब जो मर्जी आ जाए उसमें, वो तो उन्होंने हैंड पिक किए हैं। राइट, कौन कॉल करे कौन करे, इससे क्या फर्क पड़ने लगा है। थैंक यू वेरी मच अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ और बात करनी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद एक बार फिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैवी वेट्स छोड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। फिर दोस्त आशिक आवान साहिबा, ताज़ा तरीन मिसाल और ताज़ा तरीन खबर नज़र मोहम्मद गोंदल साहब की, इवन मोर इम्पॉर्टेंट, इवन मोर रेलिवेंट। ये क्या मामला किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं और भट्टी साहब भी हैं। भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का जाना तो एक बड़ा धचका होगा।
دیکھیں اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے بے شمار رہنما چلے گئے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی خصوصاً جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ یہ بات جان چکے ہیں کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ایک ہیں اور وہ پنجاب میں رہتے ہوئے سیاست میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. خصوصاً قاہرہ صاحب اور دیگر رہنما میرا خیال ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں, اور پیپلز پارٹی کسی بھی قیمت پر مسلم لیگ نون کا مقابلہ پنجاب میں نہیں کرنا چاہتی اور خود کو سندھ تک سر آپ کو قاہرہ صاحب اور ندیم افضل زرداری صاحب نے اچھا آپ کو قاہرہ صاحب اور ندیم افضل چند صاحب کے حوالے سے ہیں کچھ خبریں, چونکہ یہ دو بڑے اہم لوگ ہیں. ندیم افضل چند صاحب سے میرا خیال ہے طریقے انصاف کے رابطے چل رہے ہیں, ان کے گوندل صاحب سے بھی بڑے مراسم ہے, اور اس کے علاوہ میں شوکت بسرا صاحب ہمارے بھائی ہیں. مسلم پیپلز پارٹی کے 3-4 اور رہنما بھی عمران خان سے بنی گالا میں مل چکے ہیں, تاہم ان کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. جو مین لیڈرشپ ہے میں ان کی گزارش کر رہا ہوں. یہ میں ذرا لگیا تو پوچھنا لوں, لگیا تو بسرا صاحب السلام علیکم. بسرا صاحب وسیم بھائی, یہ آپ نے کچھ سنا کہ آپ تو مل نہیں آئے کسی سے بنی گالا میں سر؟ پہلی بات تو وسیم بھائی میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نا مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, اچھا گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. اصل میں نا سیاست میں یہ مفاد پرستوں کا اور دودھ پینے والے مجموعوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اچھا, اور اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر اپنی ذاتی ایجنڈے کے تابع پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور پارٹیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. آپ تو نہیں ملے نا بنی گالا میں کسی سے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں, یہ آج میں نے خبر پڑھی, میرے متعلق بھی لگی ہوئی ہے. ویسے میں بدامی ایک بات بتاؤں, جس دن یہ نوبت آ گئی نا کہ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑنی ہے, یار سیاست کے علاوہ بھی بہت سارے کام اور ہیں. میں وکیل ہوں, وکالت کروں گا. آج کل تو میں آپ کے اتنے ٹاک شوز کرتا ہوں, کہیں نہ کہیں اینکر بن جاؤں گا. یار یہ کیا مفاد پرستی ہے یار, میں کم از کم ان مفاد پرستوں میں سے نہیں ہوگا. شوکت بسرا سیاست چھوڑ دے گا, پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گا. سن لیں یس میں آپ کو ایک اور لفظ بھٹی صاحب سن رہے ہیں نا, عرض کریں. شوکت بسرا میرا بھائی میرے ساتھ 24 میں چینل میں تھا, اور انہوں نے کہا تھا اگر 27 دسمبر 2016 کو بلاول نے دم کلندر نہ کی اور طریق نہ چلائی تو میں پیپلز پارٹی چھوڑ دوں گا. وہ میں کلپس ان کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد. نہ کریں 27 دسمبر گزر گئے, نہیں میں بھیج دیتا ہوں, میں کلپس. اچھا مجھے بات مکمل, بسرا صاحب یہ تو -10 ہو گئے آپ کے. وسیم بھائی بات مکمل کر لینے دیں مجھے. وسیم بھائی مجھے بات مکمل کر لینے دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, ابھی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا نا, ان کو پیپلز پارٹی اس وقت بہت اچھی لگتی تھی, ہماری قیادت بہت اچھی لگتی تھی. جب یہ وہ تو پرانی بات ہو گئی. ابھی تو بھٹی صاحب آپ کا نام لے رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بلاول صاحب نے دمادم مسکرند نہیں کیا تو میں چھوڑ دوں گا. میں نے بتاتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں, یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا نا, ابھی میں بھی سن رہا تھا کہ دوست کہہ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مکمکہ ہے, ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہمارا پنجاب میں پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑنا چاہتی. دیکھیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں پنجاب ہی جو ہے یہی مرکز ہوگا اور یہی جنگ ہوگی, یہی جو سیٹیں جیتے گا وہ مرکز میں جا کے حکومت بنائے گا. یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے میاں. اور سر بلاول صاحب نے 27 کو دمادم مسکلندر کیا کہ نہیں کیا؟ سنیے نہیں کیا نا. دیکھیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاناما کا ہنگامہ شروع ہوا. شوکت بسرا ایک ورکر ایک سیکنڈ صرف سر, اس کے بعد میں بولوں گا نہیں, ان کو مار کھاتے ہوئے خود دیکھا ہے, لیکن یہ خلفاً قید رمضان ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا 27 دسمبر کو دمادم مسکلندر نہ ہوئی تو میں پیپلز پارٹی میں نہیں رہوں گا. کہا تھا نہیں کہا تھا بسرا صاحب؟ سنیں بھٹی صاحب, صرف یہ بتا دیں. بھٹی صاحب میں معصومانہ سوال کیا بھٹی صاحب نے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں, بات سن لیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. وہ شکریہ کر دیا انہوں نے. بلاول صاحب نے جلسے جلوسوں کی قیادت اس وقت شروع کرنی تھی. اس وقت ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا ملتان میں جلسہ تھا ہمارا پہلا, وہ جلسہ ہمیں منسوخ کرنا پڑا. لیکن بھٹی صاحب آپ کی خواہش ہم پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب بے شک بھٹی صاحب کی خواہش بلاول صاحب نے آپ کی خواہش تو پوری نہیں کی. بات مکمل کر لو, میرے بھائی نے جو کہا. اچھا بات مکمل تو کر لوں بھٹی صاحب, بات مکمل کر لو. پیپلز پارٹی پنجاب کو ہی اپنا مرکز بنائے گی, پنجاب میں ہی میدان جنگ لگائے گی. بلاول صاحب آج لاہور پہنچ گئے ہیں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری تنظیم سازی مکمل ہو گئی ہے. ہم ڈویژنل کنونشنز, ڈسٹرکٹ کنونشنز, سارا کچھ کرنے جا رہی ہے. لیکن پھر اسی فکرے پہ آؤں گا وسیم بھائی, جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے نا, انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. انہیں مصطفیٰ کھر, مصطفیٰ جتوئی, ان لوگوں میرے خیال میں سب کے سامنے ہیں. آئندہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے نظر محمد گوندل صاحب میرے ساتھ ہماری پارٹی میں
وہ دیکھتے ہیں سنیں ہماری پارٹی میں جو لوگ وفاقی وزیر تھے ہماری پارٹی میں جنہوں نے بہت عزت دی گئی میں سمجھتا ہوں لوگوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور وہاں جا کے وہ پچھتائیں گے وفاقی وزیر رہے نظر محمد گوندل صاحب ساتھ ہمارے موجود. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. خیریت سے آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں سر. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پہلے تو بتائیے گا یہ آپ اپنے طور پہ فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ اب صرف ایک فارمل اپنے اناؤنسمنٹ ہی کرنی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں؟ نہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں اور کل میں باقاعدہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کروں گا. اور گوندل صاحب اگر آپ سے اس کی بنیادی وجہ پوچھوں میں؟ بنیادی وجہ میں اگر سچ بات کہوں تو میرا کوئی پارٹی سے پرسنل اختلاف نہیں ہے. اچھا. پارٹی نے ہمیں بڑی عزت دی, پارٹی نے ہمیں فیڈرل منسٹر بنایا جیسے ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا, لیکن ہم نے بھی پارٹی کے لیے کافی کنٹریبیوٹ کیا. صحیح ہے. اب ہم 5 سال سے بلکہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں ان میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اگر کوئی اپوزیشن کر رہا ہے, اگر کوئی ان کے بارے میں بات کر رہا ہے, اگر ان کی بادشاہت کو ان کے عزائم کو کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو ایک صرف عمران خان ہے. اور زرداری صاحب یہ کام کیوں نہیں کر رہے سر آپ کے خیال میں؟ یہ اس پہ میں ایک تبصرہ کیا کروں, لیکن جو آپ سامنے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے, اس پہ اگر کوئی رکاوٹ ہے یا کسی نے اس کو روکا ہوا ہے یا ان کی من مانیوں پہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے یا اس کی جماعت ہے. بلاول بھٹو آپ کو لگا کہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کریں, زرداری صاحب کی سوچ الگ ہے؟ ہماری یہ خواہش بالکل تھی لیکن پوری نہیں ہو سکی بدقسمتی سے. ہم سب کی یہی خواہش تھی کہ بلاول ان کے اپوزیشن کریں, ان کے تمام عزائم جو ان کو روکنے کی کوشش کریں. پیپل پارٹی ان کے ساتھ تھی, لیکن جب نہیں ہو سکا تو میرے جیسے تمام کارکن جو پنجاب میں رہتے ہیں, پنجاب میں سیاست کرتے ہیں, انہوں نے اپنی عوام کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, مطلب اتنے بڑے بڑے سکینڈلز کس نے ہائی لائٹ کیے ہیں, وہ ایک ہی شخص ہے. ہم اس کے بارے میں. اچھا گوندل صاحب اگر پلیز میرے ساتھ ایک لمحے ساتھ رہے ذرا سنیے گا. فردوس عاشق آوان صاحب آئیں پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں پرسوں, انہوں نے بڑی عام بات کی اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. ذرا سنیے گا بسرا صاحب آپ بھی اور گوندل صاحب آپ بھی. جی. میرے سمیت بہت سارے اور لوگ جو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں, وہ خود منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر یہاں ووٹ کی سیاست ہو رہی ہوتی تو پھر میرے سمیت ان سب لوگوں کو پارٹی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی پیپلز پارٹی کے مزید نامی گرامی لوگ تحریک انصاف میں آنے والے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ان قریب اسی ہفتے آپ نام سن لیں گے وہ. اور وہ جو 5 پیارے تھے نا, ان کے 5 پیارے جن کی بیس پہ انہوں نے پوری امپائر کھڑی کی ہوئی تھی, ان 5 پیاروں میں سے انشاءاللہ جلد ایک اس ٹیم کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو دعام بخشیں گے. میرے سمیت بہت سارے اور لوگ جو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں, وہ خود منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر یہاں ووٹ کی سیاست ہو رہی ہوتی تو پھر میرے سمیت ان سب لوگوں کو پارٹی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی پیپلز پارٹی کے مزید نامی گرامی لوگ تحریک انصاف میں آنے والے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ان قریب اسی ہفتے آپ نام سن لیں گے وہ. اور وہ جو 5 پیارے تھے نا, ان کے 5 پیارے جن کی بیس پہ انہوں نے پوری امپائر کھڑی کی ہوئی تھی, ان 5 پیاروں میں سے انشاءاللہ جلد ایک اس ٹیم کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو دعام بخشیں گے. تو گوندل صاحب میں اندازہ ہو گیا فردوس صاحبہ کیا کہہ رہی تھی. اب آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ مزید اس طرح کے لوگ آنے والے ہیں 5 پیارے یا کچھ بھی؟ دیکھو جی, جس نے کنسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرنی ہے, وسیم بھائی 2 ہی رول ہوتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے, ایک حکومت میں حکومت کرنا, ایک اپوزیشن کرنا. صحیح ہے, صحیح ہے. اگر آپ حکومت میں نہیں ہے تو آپ اپوزیشن میں, اگر اپوزیشن میں نہیں ہے تو حکومت میں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, بڑے سچی بات ہے, بڑے بھاری دل سے میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں اور بڑے عرصے سے میں سوچ رہا ہوں, اور ہم پوری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بلاول صاحب اپوزیشن کریں گے اور ہم ان کا حصہ بنیں گے. لیکن جب مایوسی سر سے اوپر چڑھ گئی, اور سچی بات دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی میرے اور آپ کے اور بہت سارے لوگوں کے میں شامل کر لیں تو ان میاں شہباز شریف کو, نواز شریف کو ایکسپوز کس نے کیا ہے؟ اس کے تمام کرتوت قوم کے سامنے تو سر آپ کو موقع ملا اپنے سابق لیڈر کو یہ بات کہنے کا,
آپ کو موقع ملا زرداری صاحب کی خدمت میں بات گوش گزار کرنے کا کہ سر یہ سارا کام ایک ہی آدمی کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں سر؟ بار متعدد دفعہ باتیں ہوئی, میرے خیال میں اب اس بحث کا فائدہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک لمحے کو رہے گا ساتھ بسرا صاحب, آپ کو اس بات پہ افسوس نہیں ہے؟ باقی لوگوں کی پھر اپنی بات ہے. نذر محمد گوندل ایک بڑا نام تھا پیپلز پارٹی کا, بڑا ریپیوٹیبل, بڑا ڈیسنٹ نام, اور ان کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈس ہارٹ ہو کر ایک آدمی چھوڑا ہے آپ کی پارٹی. یہ پریشان کن بات نہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں نذر محمد گوندل صاحب میرے بزرگ بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, اور ڈس ہارٹ بھی ہیں اس وقت. افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا, یہ سنیں یہ وقت تھا شہید بی بی کے بیٹے کا ساتھ دینے کا. یہ باتیں کہنا کہ ہم نے زرداری صاحب کو, بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, آصف صاحب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں, دونوں میں سمجھتا ہوں پارٹی کو سٹرینگتھن دے رہے ہیں. پارٹی آنے والے دنوں میں سر آپ کہہ رہے ہیں یہ وقت تھا ساتھ دینے کا, وہ علم تو اٹھائے نا تو پیچھے لشکر چلے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں, کوئی نکل ہی نہیں رہا. نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ری آرگنائزیشن کے فیز سے گزری تھی. گوندل صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ابھی ندیم افضل چند صاحب اور قائرہ صاحب کو پنجاب میں صدر بنایا. اب ہماری میرے خیال میں کل تنظیمیں مکمل ہوئی ہیں پورے پنجاب کی. اب نکلنے کے لیے بلاول صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہیں. جب ہمارا سٹرکچر ہی موجود نہیں تھا, جب ہماری تنظیمیں موجود نہیں تھیں, تو مجھے بتائیے ہم کس طرح جلسے جلوس کر سکتے ہیں؟ مجھے دو باتیں بتا دیجئے پھر آپ مجھے دو باتیں بتا دیجئے. آپ مجھے دو باتیں, جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو بلاول صاحب نے 1000 مرتبہ کیوں کہا کہ میاں صاحب 27 دسمبر کو میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا, میں آپ کی حکومت کے ساتھ وہ کروں. ایک بات. دوسرا سوال, اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو زرداری صاحب نے کیوں کہا تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں اس پارلیمنٹ میں, بلاول بھی آ رہا ہے اس پارلیمنٹ میں, ہم یہ کر رہے ہیں؟ یہ سب کیوں کہا تھا؟ اور ذرا ایک سیکنڈ اس کا ایک ساتھ جواب دیجیے گا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی اس بارے میں کچھ کہا, وہ بھی سن لیجیے, پھر ایک ساتھ جواب دے دیجیے گا. بہت زوردار ہاتھ اٹھا کے میری قیادت نے اعلان کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. تو جہاں پورے پاکستان نے امیدیں وابستہ کی, وہاں اگر میں نے بھی امیدیں وابستہ کی کہ 5 مہینے پہلے کی بات ہے, پچھلے 5 ماہ سے مجھے یہ بتائیں کہ وہ پچھلے 5 سال سے زرداری صاحب بہت کھل کے تنقید کر رہے ہیں. وہ الیکشن کہاں گیا نا, وسیم بتائے نا مجھے, وہ الیکشن کدھر گیا؟ وہ پارلیمنٹ کے اندر آنے کے دعوے کدھر چلے گئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کس نے روکا ان؟ کس نے روکا بسرا صاحب؟ وسیم بھائی, فردوس عاشق اعوان صاحب کی بات نہ کریں. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں ہماری قیادتوں کو بھی اب سے سوچنا ہوگا. وہ لوگ جو ہر پارٹی کے جب کوئی اقتدار میں آتی ہے, جب اس نے جیتنا ہوتا ہے, وہ اس کے مسافر بن جاتے ہیں. ہماری قیادتوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ایسے دودھ پینے والے مجنو, ایسے لوگ جو صرف اور صرف ان کا منشا جو ہے, جو ان کے نزدیک صرف اقتدار ہے, ان لوگوں کو پارٹیوں میں نہیں لینا چاہیے. اسی وجہ سے آج پارٹیاں میں تو آپ کے خیال میں فیصل صالح حیات صاحب کو دوبارہ شامل کر کے غلطی کر رہے ہیں زرداری صاحب؟ فیصل صالح حیات صاحب کو دوبارہ لے کے ڈاکٹر فیصل پیٹریوٹ بنائی تھی انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کے خلاف, مشرف صاحب کے ساتھ. سن لے جو پیپلز پارٹی کے پائنیئرز میں سے تھے, پھر پیٹریوٹ کے پائنیئرز میں سے بھی تھے, پیٹریوٹ کے پائنیئرز میں سے بھی تھے. انسان سے بات نہیں سنیے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے نا, صبح کا بھولا ہوا شام تو انسان تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, پھر ان کے لیے اصول الگ ہے. نہیں, ڈاکٹر صاحبہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. یہ کبھی کاف میں تھی, کبھی نون میں تھی, پھر ہماری طرف آئی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے جنہوں نے گروپ بنایا بے نظیر صاحبہ کے خلاف, جس کی بنا پر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ گیا, جو کہ ایک ڈکٹیٹر نے گروپ بنایا جس کا نام پیٹریوٹ تھا, آپ ان کو معاف کرنے کو تیار ہیں, اور جو ایک ایم این اے کی حیثیت سے چلی گئی ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. بدامی صاحب, بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں, لوگ پارٹیوں میں آتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں, لیکن جو لوگ صرف مفاد پرستی کی وجہ سے پارٹیاں بدلتے ہیں, جو صرف اور صرف ایک ایم این اے اور ایم پی اے بننے کے لیے اور وزیر بننے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں نے میں پہلے چلیں ذاتی بات چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیے وہ جو بات کہہ رہی ہیں, وہ نعرہ کدھر گیا دمادم مسکلندر کا, وہ اعلان کدھر گیا الیکشن میں حصہ لینے کا, اس کا کیا ہوا؟ سنیے دیکھیں, وہ ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تابع آصف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم دونوں پارلیمنٹ میں جائیں گے. وہ اسٹریٹجی اس وقت ظاہر ہے سیاست میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. سیاست میں ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے, سیاست میں فیصلے جو ہوتے ہیں. تو سر پھر آپ کی آج کی کسی بات کا کیسے بھروسہ کریں؟ آپ کل کہیں گے ٹائمنگ چینج ہو گئی, پالیسی چینج ہو گئی. نہیں, سنیں, میں آج بدامی بھائی لکھ لیجئے گا یہ پروگرام اور وقت نوٹ کیجئے گا. جو لوگ وہاں پہ ایم این اے ایم پی اے بننے کے خاطر گئے ہیں, یہ اشرف سونا بھی گیا تھا وہاں پہ, اپنی ضمانت ضبط کر کے گھر بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ پچھتائیں گے, اور کل جب 2018 میں الیکشن ہوگا یا جب بھی ہوگا,
پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی اور یہ لوگ جو آج عمران خان صاحب کے سنہرے خواب دیکھ کے جا رہے ہیں یہ سب کے سب لوگ اور زرداری صاحب پارلیمنٹ میں ہوں گے 2018 سے پہلے. زرداری سنیں ہاں زرداری صاحب بھی آصفہ بی بی بھی اور بلاول صاحب بھی تینوں پارلیمنٹ میں ہوں گے 2018 سے پہلے. اور ہم پاکستان 2018 کے بعد آصف صاحب بلاول صاحب ہماری بہن آصفہ بی بی یہ پارلیمنٹ میں ہوگے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنائے گی. گوندل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں بس پھر آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں. گوندل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی میں بالکل ان کے لیے دعا گو ہوں جی کہ یہ آئیں سارے پارلیمنٹ میں آئیں حکومت میں بھی آئیں, لیکن یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. صحیح. جس کے ساتھ عوام ہوگی وہ الیکشن جیتے گا, وہ گورنمنٹ بنائے گا. جس کے ساتھ عوام نہیں ہوگی وہ نہیں بنائے گا. تو میں تو یقیناً اس پہ نہیں کہتا کہ عوام نے کیا فیصلہ کرنا ہے, لیکن جو اپیرنٹلی جو صورتحال ہے وہ میری پارٹی پرانی پارٹی کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی, یہ محترم بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی. کاش کہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ. مزید لوگ آ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے, کاش کہ ہمیں یہ پارٹی نہ چھوڑنی پڑتی. مزید لوگ آ رہے ہیں گوندل صاحب جی. جس نے پنجاب میں جس نے سیاست کرنی ہے اس کو سوچنا پڑے گا. چند صاحب کا رابطہ ہے ندیم افضل چند صاحب سے؟ سنیں جی نہیں ان کے والد صاحب بیمار ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی آمد کے حوالے سے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے فی الحال. بدامی صاحب آپ مجھے بدامی صاحب ایک بات کرنی ہے, آخری بات ایک بات کرنی ہے یار. بدامی صاحب کو چپ کرا دیں, مجھے بھی بات کر لینے دیں. جی بٹی صاحب گزارش صرف اتنی ہے, گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. آج میں سمجھتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کے پاس بھی 18 سیٹیں تھی ایک وقت کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر. اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان میں حکومت بنائی. میں پہلے کہہ رہا ہوں انسانوں کی زندگی میں اچھے برے حالات آ جاتے ہیں, پارٹیاں تو پھر اور دور کی بات ہے. ہماری پارٹی کو تو غیر فطری طور پر ہماری قیادت کو اس سیگمنٹ کے کلوزنگ ریمارکس آپ سے ہی لینے ہیں, اسی لیے کچھ احمد بھی دی آپ کلوزنگ ریمارکس دیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی تیار میں آئے گی. ہمارے دوست جوش خطابت میں بہت کچھ بول چکے ہیں اور اپنی ہی باتوں کی نفی کرتے چکے ہیں. کہتے ہیں فصلی بٹیرے تھے, فیصل صالح یاد سرور روڈ تھانے سے سیدھا انٹیریئر منسٹر بن گیا, ان کو لے لیا. میں نے ان کے متعلق نہیں کہا, میں نے ڈاکٹر فردوس عائشہ قوان کے متعلق کہا. پلیز آپ کی پنچ میں نے آپ کو بہت ٹائم سنا ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی اور بے نظیر کی, اس کی تنظیم سازی ہی نہیں کر سکے. یار خدارا اب یہ بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو کی پارٹی نہیں رہی, آصف زرداری کی, اللہ کرے یہ کامیاب ہو. لیکن ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے یہ وہ پارٹی اس لیڈر کی پارٹی نہیں رہی جس نے پھانسی کو منہ لگایا جو شہید ہوئی. اب یہ مقام کام شروع ہو گیا. زرداری صاحب اور نواز شریف ایک سکے کے دو رخ ہے, اس پہ یہ غصہ ہی معاف کر دیں, لیکن میں اپنی انفارمیشن آپ تک شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں, 2018 کا انتظار کیجئے گا. اللہ والے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی, صحت نے اجازت دی تو آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.